السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد زور و شور سے دھاندلی کا ابھی بھی چرچا جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بھی چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی بڑی دھواندار قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 صوبوں میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں وزرائے اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بلا مقابلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر وزیر داخلہ تھے اور پھر اس حوالے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ان کو مشترکہ طور کے اوپر وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا، اور اس میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اور چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انوار کاکڑ صاحب کا نام اس میں پھر اتفاق رائے سے یہی جماعتیں جو ہیں پیش کر سکتی ہیں۔ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر لوگ تھے ان کی غیر جانبداری اور پھر الیکشن کی غیر جانبداری کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں اندر جو یہ وجود میں آنے والی پارلیمنٹ ہوگی، اس کے اوپر بہت سی کریڈیبلٹی کے کویسچنز مارک لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر عالمی سطح کے اوپر چیلنجز، پاکستان کے اندر معاشی چیلنجز، سیاسی چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ ان حالات میں یہ پارلیمنٹ کیسے آگے بڑھے گی، یہ ہمارے موضوعات ہوں گے، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک جانب آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اور دوسری جانب 30 سے زیادہ جو کانگریس اور سینٹ کے ممبرز ہیں امریکی، انہوں نے پریزیڈنٹ کو اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس وقت تک حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک ایک غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ ایسے حالات میں پاکستان آگے کیسا، یہ وہ بنیادی ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کھیل داس کوستانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ اسی طرح زاہد خان صاحب اے این پی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں ہمایوں محمد صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں کھیل داس کوستانی صاحب آپ سے۔ ہم یہ جو سارے چیلنجز جن کا ہم نے تذکرہ کیا، آج بھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی اچکزئی صاحب نے جو خطاب کیا، پارلیمنٹ کے باہر ایمل ولی خان ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا اسی طرح سے جی ڈی اے کی قیادت ہے، تحریک انصاف کی قیادت ہے، تحریک لبیک اور بہت سے ایسے لوگ جو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس الیکشن سارے پروسیس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اس پارلیمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا کہ جب 2 دن بعد مرکز کے اندر بھی پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، عددی اکثریت اس وقت ان کے پاس ہے، ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا کریڈیبلٹی کا بھی اور ملک کو معیشت اور سیاسی جو بحران ہے اس سے بھی نکالنے کا، تو اس کو کیسے نپٹا جا سکے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت میں شور ہوتا ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ خاموشی تو قبرستانوں میں ہوتی ہے اور جمہوریت میں یہ بالکل ہوتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تھا، اس میں جو سنی کونسل ہے ان کے سنی اتحاد کونسل، ان کے ممبران جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ ان کا اسپیکر 91 ڈوگر صاحب نے ووٹ اٹھائے اور انہوں نے اس کو مبارکباد بھی دی اسپیکر کو جیتنے والے ایاز صادق صاحب کی کامیابی پہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے اس کی جو تقریر تھی، جو یہ نقطہ تھا، اور ایاز صادق صاحب جیسے ہی ان کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ گئے اپنے حریف کینڈیڈیٹ کے پاس بھی، اور جو باقی رہنما ان کے تھے ان سے سب سے مصافحہ کیا، باقی پارٹیوں سے بھی ملے۔ محمود خان اچکزئی کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے، یہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، آج سے نہیں، ان کے بڑے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو جو بات آپ نے کی کہ پارلیمنٹ کو کیا چیلنج ہے یا حکومت کو کیا، دیکھیں پارلیمنٹ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ مینڈیٹ جس میں کسی ایک جماعت کو اتنا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اکیلے حکومت بناتی، تو یہ مینڈیٹ انہوں نے کے پی کے میں ان کو سنی اتحاد کونسل کو ملا ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کو ملا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جے یو اے ایف کو ملا ہے۔ تو یہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مینڈیٹ کا احترام کریں، اور تمام جماعتیں، ہم نے تو آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے الیکشن کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آزاد اراکین کے پاس اگر عددی اکثریت ہے، وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتی ہے تو ہم اپوزیشن میں شوق سے بیٹھیں گے۔ تو ہمیں مشکلات کا ادراک ہے،
مگر آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا 2 دن پہلے کہ ہمیں انہوں نے ہم سے ووٹ نہیں مانگا، تو مقصد وہ ان کو حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جو بھی ان کے جس طرح کا بھی مینڈیٹ ہے وہ بنا سکتے تھے پیپلز پارٹی ہے، جس طرح ہم پیپلز پارٹی سے بنا رہے ہیں. تو کس نے روکا نہیں تھا، نہ قانونی طور پہ قدغن تھی، نہ کوئی ان پہ پریشر تھا. وہ ابھی فارم 45 کے پیچھے لگے ہوئے نہیں ہیں کہ دیکھیں، وہ اس کو ہاں چیلنج کر بات رہے ہیں. یہ ہے کہ دیکھیں 2013 میں انہوں نے 35 پنچر کا ڈرامہ رچایا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آیا، اور اس کے بعد 2018 میں خود آر ٹی ایس جو آج یہ 45 فارم کہہ رہے ہیں، ہمیں فارم 45 ہمیں خالی ہمارے ایجنٹ نکال دیے گئے پولنگ سے. ہمارے ایجنٹوں کو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں راتوں رات ہروائی گئی آر ٹی ایس بٹھا کے. تو وہ یہ کیونکہ یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں انہوں نے 40 فارم 5 جو ہے جعلی اپنے بنا لیے، اصلی ہے نقلی ہے. تو یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہونا ہے، یہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. صاحب کو بھی لے لیتا ہوں. الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور جو فورم ہے عدالتیں ہیں. اگر کسی کو ان عدالتوں پہ یا کسی ان فورموں پہ یقین نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو حل پھر کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. زاہد صاحب، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اور ابھی کوہستانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں کہ وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. آپ کا اس الیکشن کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے خالد، بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے صوبے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 2013 سے ہو رہا ہے. آپ کو علم ہے کہ 2013 میں ہم اپنے شہیدوں کی جنازے اٹھا رہے تھے، دوسرے پارٹیوں کو کھلا اجازت تھی وہ الیکشن لڑ رہے تھے. ہمارے جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین تھا وہ تھا بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود تھا، اور ہمارے یہاں جو الیکشن کمیشن تھا ہم نے اس کو لیٹر لکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ مجھے تو لیٹر ہی نہیں ملا ہے. اس وقت کے کیئر ٹیکرز کو بھی ہم نے کہا، سارے ادارے جتنے بھی انٹرنیشنل یا ہمارے جو نیشنل میڈیا اپنے آپ کو کہتے ہیں نے ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی. ہم نے اس لیے پھر 2013 کے الیکشن کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا یہ جمہوریت چلے، یہ ملک پارلیمنٹ اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم نے تسلیم کیا. 2018 میں پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ ارون بلور کو شہید کیا گیا. ہم شہیدوں کے جنازے اٹھاتے رہے، دوسرے پارٹی ہمارے لیے کسی دنیا کے ہیومن رائٹس واچ والوں نے یا کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی، نہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. ابھی یہ 2024 تو یہ تو بس ابھی ختم ہو گئی بات. اس لیے ہم نے ہمارے جو احمد ولی خان صاحب ہے اس سے اعلان کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو خود ایک بات بتا رہا ہوں. میں خود N7 سے الیکشن لڑ رہا تھا. میں رات 12 بجے تک میں 4000 کی لیڈ سے جا رہا تھا. یہ ابھی 24 کی میں بات کر رہا ہوں. صبح ہوئی تو میں 4تھے نمبر پہ تھا. اور یہ جو فارم 45 کی بات ہو رہی ہے، یہ تو 5 بجے سے ادھر پھر رہا تھا. 5 بجے لوگوں کے ہاتھوں میں 45 فارم ہمارے دل میں سب لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. ہر کسی بندے نے کیا اٹھایا ہوا تھا، کسی بندے نے کیا اٹھایا ہوا تھا. تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ جو 45 پارہ میں یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور کس نے دیا اور کیوں دیا. تو سارا تو ہمارے تو صوبے کا جو ستیاناش کیا، بلکہ ایک قسم کی یہی ہے کہ آپ کی ٹی پی نے ہماری حکومت کو حوالے کر دیا. ابھی یہ جو ہمارے گنڈاپور صاحب ہے اس کے اوپر اس کے اپنے اپوننٹ جو لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا 2 اس کے لوگ شہید ہوئے تھے اور وہ سوسائڈ بموں میں اڑائے گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس نے علی امین گنڈاپور نے ہمیں اس سوسائڈر کے ذریعے ہمیں اڑا دیا تھا. تو یہ ایک آلریڈی ایک کرمنل لوگ ہے. دوسرے آپ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوا، اگر وہ صحیح تھے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح نہیں تھے تو آپ کس کو سزا ملے. ہمارے ججوں کا تو یہ صورتحال ہے. فوٹو ملتا ہے، یعنی ابھی آپ بابا ستار صاحب گئے تو ایک ڈی سی کو تو آپ سزا دے رہے ہو، لیکن اس بندے کو جس کے لیے آپ نے خود یہ بابر ستار تھے اس کے ساتھ اور ججز تھے، اور اس نے عمران خان کی جو خاتون جج کے لیے آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں جس کے لیے دھمکی دی گئی تھی، آج آ جاؤ، تھوڑے دیر کے لیے آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. دوسری تو اگر یہ ملک میں یہ انصاف کا سلسلہ ہو، یہی آپ الیکشن کا سلسلہ ہو جو تو میرے خیال میں یہ ملک آگے مشکلات چلے گا. لیکن زاہد صاحب جو 9 مئی کے حوالے سے احمد ولی خان صاحب نے اپنا خطاب جو میں نے سنا ANP کے ورکر سے خطاب کرتے ابھی ریسنٹلی، وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈیو پاکستان کی تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیشل لیول کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ آگ لگائی یا حملہ کیا. تو وہ تو اشارہ کسی اور کی طرف کر رہے ہیں. وہ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن وہ
असल में वो बात गई कहाँ, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान नहीं था, देर में 2 चौनियां थी, दोनों चौनियों के ऊपर अटैक्स हुए थे, वो तो तस्वीरें सारी चीज सामने। उसने इसलिए कहा कि भैया अगर आप उसने किसी जिसको आप कोई सजा नहीं दे रहे उसने नहीं किया तो फिर आप ही क्या होगा ना, इसलिए उसकी इंक्वायरी की जाए। उसने इस अंदाजे से बात की है कि अगर आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये आप एक ये हुई है 9 मई का वाकया हुआ है, ये बहुत ये नहीं, आपने देखा कि इस मुल्क में हमारे साथ कितने ज्यादती हुई है, हमें फांसी की कोर्टून तक लेके गए, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, हमने इदारों के खिलाफ बात की और उन इदारों की जो सियासत में मुलविस होने की बात की, लेकिन नहीं होना चाहिए। ऐसी हमने ऐसी हरकत कभी भी नहीं की किसी चौड़ी पे या किसी जर्नल के घर पे या किसी भी हमने अटैक्स नहीं किए थे। और हमारे पास तो उसके से ज्यादा वर्कर है, हमारे ज्यादा तेज वर्कर है, लेकिन हम इस चीज को सही नहीं समझते हैं। तशद्दुद की सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं हमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। अभी ये मैं आखिर बात करूं, असल में यही है कि बदकिस्मत यही है कि हम लोग कहते हैं कि जहां जो जीते हैं वो वहां पे तो कोई कुछ बात नहीं करते हैं। इन्हें पीटीआई हमारे सूबे में जीते उधर तो कोई बात ही नहीं करते हैं, वहां पे भी वो सीटों वाला मामला है, लेकिन नेशनल असेंबली में शोर करते हैं तो उधर नहीं करते हैं। हाँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में अभी एहतजाज कर रहे, पीटीआई वालों को कहे आए हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें, क्योंकि हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मैंडेट तो 3 दफा तो आप लोगों के लिए चोरी किया गया, तो मिल के करते हैं जी। मोहम्मद साहब, एक चीज़ जो है हमारे सामने एक सवाल ये है कि इस पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तमाम ऑलमोस्ट सारी जमातें मासवा 1-2 के, लेकिन अभी कोहिस्तानी साहब कह रहे थे कि 2018 का रेफरेंस दिया और अभी रिसेंट इलेक्शन का भी दिया कि ये हर इलेक्शन में ये होता है कि धांधली के इल्ज़ाम होते हैं। इस दफ़ा कुछ ज़रा ज़्यादा हैं और उसमें बहुत सारी कुछ ठोस चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इस पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इसकी अपनी कबूलियत है कि अगर वो नहीं होती तो फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी जी, मेरा ज़रा गला ख़राब है। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको बता देता हूँ, 2018 और 2024 इन दिनों में तकरीबन एक ही तरह का क्राइम हुआ है। वो है कि पार्टी के वोट्स कम किए गए हैं, जो उनको मिले थे वो कम किए गए। अच्छा, इसमें कौन सी पार्टी है जिसके वोट्स कम हुए थे? 2024 में हमारे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 15 जो हैं वो कराची की हैं, 14 लाहौर की हैं, 13 पिंडी डिवीज़न की हैं, 3 इस्लामाबाद की हैं, 2 पेशावर की हैं और बाकी इधर उधर मिला के तकरीबन ये 60 के करीब है। 2018 में इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 15 से 20 सीटें कम की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही कम की गई थी, किसी और की नहीं कम हुई थी। और उसकी वजह यह है कि जैसे इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ हारे हुए थे, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई था तो वो डार साहब की वालिदा थी, रेहाना डार साहिबा थी। और पिछली बार भी ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैंने रात को 2 बजे टेक्स्ट किया था कि मैं हार रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तो फिर सुबह उठे तो जीत गए। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, वैसे वो शायद खाकान भाई साहब ने भी कहा कि 2018 में और 2002 में उनको पेशकश की गई थी कि आप हार रहे हैं, हम आपको जितवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको छोड़ें। और कितने वो निसार चीमा साहब हैं, उनको देख लें आप, शायद खक्का नवाज़ी, आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर देख लें, आप जावेद लतीफ़ साहब को देख लें वो क्या कह रहे हैं, आप चंद साहब को देख लें वो क्या कह रहे हैं। हर एक बंदा ये कह रहा है कि बजाय धांधली की जीत से बेहतर है इज्जत की हार, तो वो हार के भी जीत गए हैं। और ये लोगों ने क्या इस दफ़ा क्या किया है, इन लोगों ने जो ओथ लिया वो ये लिया कि मैं फलाना 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 धांधली की जीत की वजह से मैं ये ओथ ले रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। ये लोग कैसे करेंगे जब इनको मैंडेट ही नहीं मिला? ये वही मैंडेट है। आपको पता है इस दफ़ा क्या हुआ, सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, इंटरनेट बंद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बंदे का निशान अलग अलग था। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम इनके लिए हो गई है, अगर ये बल्ले के निशान से हार दे तो ये कह सकते थे हमें बल्ले नहीं आ रहा है,
ابھی ان کو کس نے ہرایا ہے؟ بینگن نے ہرایا ہے. ان کو کس نے ہرایا ہے؟ چمٹے نے ہرایا ہے. ان کو کس نے ہرایا ہے؟ بال نے ہرایا ہے. کس نے ہرایا ہے؟ آلو نے ہرایا ہے. یہ ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی کراکری سے ہار کر آئے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کسی میں اتنی ظرف نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کر سکے، اور بہت ساروں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں. رہی بات یہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کے پی نہیں ہے، دیکھیں ہم آپ کو کہتے ہیں ہم اس سسٹمیٹک دھاندلی کے خلاف ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہو رہی ہے، 1954 آنورڈز ہو رہی ہے، ہر دفعہ ہو رہی ہے. 1971 میں بھی 160 سیٹوں والوں کو ہٹا کے 80 سیٹوں والوں کو لے کر آیا گیا تھا. وہ بھی یہی کام ہوا تھا. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. دس شوڈ بی دی اینڈ آف اٹ. کیوں؟ پاکستان اس وقت تک آگے نہیں جائے گا جب تک پولیٹیکل میرٹ نہیں آئے گا. میں جتنا مرضی اچھا انسان ہوں یا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اگر میں پولیٹیکل میرٹ پہ نہیں آتا، مجھے حکومت بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور میرے اندر اگر میں واقعی ڈیموکریٹک ویلیوز کو رکھتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں. ہر ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہارا ہے یا وہ جیتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام اچھا گیا یا برا سارا گیا. ہوگا کیسے کہ جب بھی کوئی حکومت میں آ جاتا ہے وہ اس نتائج کو تسلیم کر لیتا ہے اور باقی سب کو کہتا ہے کہ وہ غلط ہو رہے ہیں. اس پہ ایک اتفاق رائے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ فارم 45 یہ فارم 45 نا، لیکن وے فارورڈ کے واسطے بریک لے لیتے ہیں ظاہر صاحب، ذرا پھر واپس آ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی کہ سارے مل کر ہر الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کا موقف آلموسٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ماسوائے اس کے کہ جو اقتدار میں آ جاتی ہے. تو اس کو کوئی وے فارورڈ ہونا کیا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 پھر ہم صدارتی الیکشن کی طرف بھی آئیں گے ذرا، کہ ابھی تک یہ پارلیمنٹ آلموسٹ مکمل نہیں ہے. 81 جو ہے کہ وہ اسمبلیوں کے اور 11 سینیٹرز کے نہیں ہوں گے، اور ان کی غیر موجودگی میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی کتنی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی ہوگی، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا جی.